وہ دنیا جانتی ہے کہ ایران وہ ملک تھا جنہوں نے حزب اللہ کو، حماس کو پیسے سے مدد کی، ہتھیاروں سے مدد کی اور کہا کہ آپ جو ہے اسرائیل کے خلاف لڑیں۔ یہ ایک جیو پولیٹیکل ایشو ہے، لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان عالم اسلام کی حیثیت سے ہمارے ان کے بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں۔ ایران سے پورا جو ہے ایک شیعہ اکثریتی ملک ہے، تو ہمارے اہل سنت کے اور شیعوں کے درمیان بہت سے اختلافات ہوتے ہیں، بلکہ حد تو یہ کہ ہم انہیں مسلمان بھی نہیں جانتے کسی اعتقادی اختلاف کی وجہ سے۔ لیکن یہ جو جنگ ہو رہی ہے، اسرائیل نے جو ایران پہ حملے کیے ہیں، اسرائیل جو ایران کے نیوکلیئر پاور کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ کا پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے انکنڈیشنل سرنڈر کرنا چاہیے۔ یہ امریکہ اور اسرائیل اور یورپین پاور یہ جو مسلم دنیا پر، مسلم حکمرانوں پر، اہل اسلام پر اور اسلامی دنیا پر بھی جو دھوس جما رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو ہم چاہتے ہیں، آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو ہم بول رہے ہیں، یہ جو دھوس جمائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اس پر سوچنا چاہیے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کل تک غازہ کی بات تھی، ٹھیک ہے، وہ ان کا انٹرنل میٹر تھا، اسرائیل کو وہ غازہ اسرائیل پر قابض ہے، اسرائیل جو ہے غازہ پر قابض ہے، تو آپ یہ کہیں کہ ہٹ گئے کہ ٹھیک ہے وہ اسرائیل کا اپنا مسئلہ ہے، اسرائیل کے اپنے شہری ہے، اپنا علاقہ ہے، وہ اپنے شہریوں پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، ہم کسی دوسرے ملک کے انٹرنل مسئلے میں داخل نہیں ہوں گے، ہم نیوٹرل رہیں گے۔ اب اسرائیل نے جب لبنان پہ حملے کیے تو کہا کہ وہ پڑوسیوں کا مسئلہ ہے، آجو بازو والوں کا مسئلہ ہے، وہ لوگ دیکھ لیں گے۔ اب جب اسرائیل اپنے سے 2000 کلومیٹر دور، 1500 کلومیٹر دور، رات کی تاریکی میں کئی فائٹر جیٹ پلین کے ذریعے جب ایران پہ حملہ کرتا ہے، ایران کے نیوکلیئر ڈیفنس اور نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس کا نیوکلیئر جو ہے پاور کو ختم کریں گے، وہ پاور تو ابھی بنی نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار، اٹامک بم نہیں ہے، وہ بنا رہا ہے، وہ بنا سکتا ہے، اور جب بنا لے گا تو سب سے پہلے اسرائیل پہ حملہ کرے گا۔ سب سے پہلے یہ بات کہ پوری جو جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کا جو بیسس ہے، جو assumption ہے، وہ جو ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر پاور بن جائے گا، نیوکلیئر بم بنا لے گا اور پھر اسرائیل پہ حملہ کرے گا۔ جس چیز کا وجود نہیں ہے، جس چیز کا ایگزسٹنس نہیں ہے، اسے لے کر ایک پورے ملک پر جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ تھوپی جا رہی ہے۔ اور تھوپنے کا مقصد ایسا نہیں ہے کہ بارڈر اسٹیٹ ہے، انڈیا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، اپنے ملک سے 2000 کلومیٹر دور وہ رات کے اندھیروں میں حملہ کرتا ہے، اور اس کے بعد ایران نے جب جوابی حملہ کیا تو پورا ویسٹرن میڈیا، پورا مغربی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اسرائیل ہیز اٹس رائٹ ٹو ڈیفینڈ، اسرائیل کو اپنی حفاظت کرنے کا حق ہے۔ حالانکہ رات کے اندھیرے میں اسرائیل نے حملہ پہلے کیا تھا، تو ایران کو بھی اپنی حفاظت کا حق ہے۔ یہ تمام معاملات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ آج اسرائیل کی باری ہے، آج ایران کی باری ہے۔ اگر ایران ختم ہو جاتا ہے تو ابھی 2 دن پہلے یونیورسٹی، اسرائیل کی یونیورسٹی ہے، اس کے ایک پروفیسر ہے پولیٹیکل سائنس کے، اس نے ایک ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ ہم جب ایران سے فارغ ہو جائیں گے، جب ہم ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کو، ایٹمی پاور کو، نیوکلیئر ویپنز کو ختم کر دیں گے تو ہم اگلا ہدف پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں۔ دنیا یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ایران کا اور اسرائیل کا جھگڑا ہے، یہ صرف حزب اللہ اور اسرائیل کا جھگڑا ہے، یا حماس اور اسرائیل کا جھگڑا ہے۔ میں آپ کو ایک تاریخی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کسی بھی ملک کو ختم کر کے خاموش ہونے والا نہیں ہے۔ ان کا جب سے ان کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے، جب سے اس ملک کی بنیادیں پڑی ہیں، آج سے 100 سال پہلے سے بھی ان کا یہی ہدف ہے کہ فرام نائل ٹو، یعنی دریائے نیل سے دریائے فرات تک، یعنی مصر سے لے کے ایران کے علاقے، عراق کے علاقوں تک، یہ اپنا گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ویل ڈیفائنڈ، ویل اسٹیبلشڈ، ویل ریٹن فیکٹ ہے۔ اسرائیل ہمیشہ سے اس بات کا خواہش مند رہا ہے۔ اسرائیل صرف فلسطین پر قابض ہو کے چپ بیٹھے گا نہیں، اسرائیل نے ہمیشہ سے اس بات کی کوشش، گولان ہائٹ آپ دیکھ لیں، لبنان کا علاقہ لبنان کی سرزمین تھی، اسرائیل اور عرب اسٹیٹ کی جب جنگ ہوئی
تو گولان ہائٹس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور آج تو وہ قابو میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے ملک سے 2000 کلومیٹر دور جو ملک ہے اس سے وہ جنگ کرنا چاہتا ہے، اور کس کے بلبوتے پہ جنگ کر رہا ہے؟ وہ امریکہ کے بلبوتے پہ جنگ کر رہا ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے ابھی کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہم جو ہے میک امریکہ گریٹ اگین، جس وعدے پر امریکی صدر چن کے آیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ روس اور یوکرین میں جب جنگ ہو رہی تھی اس نے کہا کہ میں اس جنگ کو رکوا دوں گا، حالانکہ اس کے بس کی بات نہیں تھی، اس نے نہیں رکوائی، آج تک بھی وہ جنگ ہو رہی ہے۔ امریکہ کی تاریخ آپ دیکھیں کہ امریکہ کی تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ اپنے ملک سے باہر جا کے جنگیں کی ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں بہت زیادہ پیچھے نہ جائیں، 200 250 400 سال پہلے نہ جائیں، یہی آپ 2000 عیسوی جب شروع ہوئی اور جب عراق میں صدام حسین کی حکومت تھی تو یہی شوشہ چھوڑا گیا۔ یہ جو شوشہ آج چھوڑا جا رہا ہے، یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ایران جو ہے نیوکلیر پاور بن جائے گا، نیوکلیر بم بنا لے گا، صدام حسین کے زمانے میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ عراق کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، WMD ہے، اور عراق جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے ہتھیار بنا رہا ہے کہ وہ امریکہ پہ بھی حملہ کر سکتا ہے، دنیا کے کسی علاقے پہ حملہ کر سکتا ہے۔ عراق پر جو جھوٹ بولا بش نے، وہ امریکی صدر تھا، اس نے عراق کے بارے میں جھوٹ بولا اور پوری دنیا کو اس بات پر منوا لیا کہ ہم عراق پر حملہ کریں گے۔ عراق پر حملہ ہوا، قریب 15 سے 20 سال عراق کی زمین پر نہتے معصوموں کا خون بہایا گیا۔ اگر صدام حسین سے امریکہ کو مسئلہ تھا تو وہ دیکھ لیتا، اگر صدام کی حکومت سے مسئلہ تھا تو وہ دیکھ لیتا، لیکن پورے ملک عراق کو برباد کر دیا گیا۔ آج جو ایران کی حالت ہے، آج جس طرح سے ایران پروان چڑھ رہا ہے، اسی زمانے میں 15-20 سال پہلے عراق کی بھی یہی حالت تھی۔ عراق was very well established, very well developed country. عراق بھی بڑا جو ہے وہ ڈیولپ کنٹری مانا جاتا تھا، لیکن جب کسی ملک پر جنگ مسلط ہوتی ہے تو وہاں کے تمام وسائل ختم کر لیے جاتے ہیں۔ عراق پر جب حملہ ہوا اور وہ دن اور آج کا دن ہے، عراق اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہو سکا ہے۔ جب عراق کو تباہ و برباد کیا گیا تو جن کے ذریعے تباہ و برباد کیا گیا وہی لوگ افغانستان میں پنپے۔ ہم نے دیکھا عراق کو برباد کیا گیا، پھر یہی حملہ جو ہے القاعدہ کے نام پر افغانستان پر کیا گیا۔ افغانستان پر کیا کہہ کے حملہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ لوگ جو عراق سے بھاگ کے گئے تھے، جن کو ہم نے بھگایا تھا، انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم بنا لی ہے۔ 9/11 کا حملہ ہوا، ابھی لوگوں نے جو ہے سوشل میڈیا پہ کہا 9/11 آپ سب جانتے ہوں گے کہ القاعدہ کا ایک پلین جو ہے وہ WTC ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جا کے حملہ کرتا ہے، اور یہی وہ واقعہ بنیاد پڑتی ہے جس واقعے کے بعد اسلام کو ٹیررزم سے جوڑا گیا اور کہا گیا کہ اسلامک ٹیررزم ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں یہودی بھی ٹیررزم کرتے ہیں، عیسائی بھی ٹیررزم کرتے ہیں، سب مذہب میں ایسے کچھ شر پسند لوگ ہوتے ہیں، انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں جو غیر طریقے کے جو حملے کرتے رہتے ہیں، وہ جو ہے ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، لیکن کوئی بھی کسی مذہب کے نام کے آگے دہشت گردی کا لفظ نہیں لگاتا۔ 9/11 پر جب حملہ ہوا تو کہا گیا کہ اسلامک ٹیررزم ہے، جتنے ٹیررسٹ ہیں وہ سارے مسلمان ہوتے ہیں، یا کم سے کم جتنے ٹیررسٹ پکڑے جاتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور اسی کے ذریعے افغانستان کو برباد کیا گیا۔ ابھی حال 2 سال پہلے کی بات ہے، افغانستان سے جب US آرمی نکلی تو افغانستان کا جو جتنا انہوں نے حملے کیے تھے، افغانستان کو جو تباہ و برباد کیا گیا وہ ناکام رہے۔ اسی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کا سب سے زیادہ جو پیسہ استعمال ہوتا ہے وہ امریکہ کے باہر کی زمینوں پر حملے کرنے جنگ کے ذریعے استعمال ہوتا ہے، اور بلینز آف ڈالر جو ہے امریکہ نے دوسری زمینوں پر جنگیں کی ہے۔ کئی ہزار جو ہے امریکی فوجی جو ہے ان جنگوں میں کام آئے، مارے گئے۔ امریکہ کا صدر یہی کہتا تھا الیکشن کے کیمپینز میں کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، لیکن آج امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ ایران کو انکنڈیشنل سپورٹ، انکنڈیشنل سرنڈر کرنا چاہیے۔ وہ ایران کے لیے کہہ رہا ہے کہ انکنڈیشنل سرنڈر، اور اسرائیل کے لیے کہہ رہا ہے کہ انکنڈیشنل سپورٹ ہے۔ یہ الگ بات ہے، اگر آپ جیو پالیٹکس پڑھتے ہیں تو امریکہ کا جو پورا نظام ہے وہ کسی ایک پارٹی یا کسی ایک بندے کی وجہ سے نہیں چلتا ہے، وہاں اتنی بڑی بڑی لابیز ہیں جو ان تمام چیزوں کے لیے کام کرتی ہے۔ ہمیں بات دیکھنی ہے کہ ان تمام میں ہمارا کیا رول ہے۔
اور ہم کیا اس بارے میں سوچتے ہیں اور کیا فکر رکھتے ہیں؟ اگر مسلمان یہ سوچے کہ دیکھیں ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا گلوبل ولیج ہو چکی ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں اگر کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو اس کا اثر پوری دنیا پہ دیکھا جاتا ہے۔ یوکرین بہت دور تھا، لیکن جب یوکرین روس کو وار ہوئی تو نہ اس میں امریکہ نہ تھا نہ ہندوستان تھا، لیکن ہمارے شہری وہاں تھے، ہمارے مسائل تھے ان کے ساتھ، ہمارے جو مسائل ان سے شیئر ہوتے تھے۔ تو جب جنگ ہوتی ہے کسی بھی ملک میں، کسی بھی خطے میں، تو پوری دنیا پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان ایران کا بہت برا پارٹنر ہے، بہت ٹریڈ ریلیشن ہے ہمارے ایران کے ساتھ۔ ایران کے ساتھ تہذیبی اور ثقافتی ہمارے بڑے جو ہے وہ تعلقات ہیں، لیکن آج کے زمانے میں ایران سے سب سے سستا تیل ہندوستان کو ملتا ہے۔ ایران سے جو تیل آتا ہے وہ چیپسٹ پرائز پر تمام دنیا کو جو سرو کیا جاتا ہے، اور ایران کا جو سوئس کینال ہے وہاں سے 40% آئل پوری دنیا کو سرو ہوتا ہے۔ 30% نیچرل گیسز ایران کے سوئس کینال سے جو وہ پوری دنیا کو شیئر کیے جاتے ہیں، پوری دنیا میں ٹریڈ کیے جاتے ہیں۔ اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے، ایران کو برباد کیا جاتا ہے، تو اس کا اثر ہندوستان پہ بھی پڑے گا۔ ہم کو جو سستا تیل، جو چیپسٹ آئل ہم کو ایران سے مل رہا ہے، جو اس راستے سے مل رہا ہے، اس کا جو اثر پورے ہندوستان پر دیکھنے کو ملے گا۔ اور حکومتیں کیا دے گی؟ بھائی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے آئل پرائسز بڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم پیٹرول کا پرائز بڑھا رہے ہیں، اس لیے ہم گیس کا پرائز بڑھا رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کس طرح ایک ملک پر بنا وجہ جو راتوں رات حملے کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کا نیوکلیر پاور پلانٹ جو پورا ختم کر دیں گے، پورا ختم کر دیں گے۔ اب آپ ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ایران کو نیوکلیر ویپن بنانے کی ضرورت کیا ہے، یا نیوکلیر انریچمنٹ کی کیا ضرورت ہے، ایران کو سارا معاملات پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ عز و جل کا حکم ہے مسلمانوں کو، جو سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فرمایا کہ اور ان کے لیے جتنی قوت ہو سکے تم تیار کر لو۔ جو قرآن مقدس کا حکم ہے مسلمانوں کو،